کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی شان اور مرتبے کے حوالے سے جو پہلی حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ حدیث مبارکہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4744۔ اس کے روایت کرنے والے حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ دخلت مع امتی علی عائشہ، کہ میں اپنی خالہ جان کے ساتھ ام المؤمنین حضرت طیبہ طاہرہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألت، تو ہم نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اماں جان ہمیں بتائیے کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ آپ اس سے سب سے زیادہ پیار فرمایا کرتے ہیں۔ تو اماں جان نے فرمایا قالت فاطمہ، فرمایا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار اور محبت فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ فقیل من الرجال، یہ تو مستورات میں سے ہو گئی، اب مزید آگے یہ بھی ہمیں حکم فرما دیجیے کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت فرمایا کرتے تھے؟ تو اماں جان نے فرمایا زوجہا، کہ ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر لاہوری، آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت میں بہت ہی خوب ارشاد فرمایا از ولائے دود مانش زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ، فرمایا کہ میں ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں اور دنیا میں موتیوں کی طرح جو چمک رہا ہوں، یہ وجہ پیچھے یہ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت اطہار سے بے انتہا محبت۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر کتاب فضائل صحابہ کے اندر حدیث مبارکہ لائی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 1206۔ ان علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال یوم غدیر خم، غدیر خم کے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 6929، اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی روایت فرمایا ہے ان عمران ابن حسین وفی روایت طویلت، حضرت عمران بن حسین سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور طویل حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہ بھی ہے کہ ان علی منی وانا منی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی المرتضیٰ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ ہوا ولی کل مومن بعد، فرمایا کہ میرے بعد حضرت علی ہر مسلمان کے ولی۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کسی نے کیا خوب کہا علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جانے کرام لائے نام، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہے اور میں ان کا غلام ہوں۔
میری ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی علی المرتضیٰ پر قربان ہیں۔ امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 6931، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ فرمایا کوئی منافق شخص حضرت علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن ان سے بغض بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں بہت ہی واضح الفاظ ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3736، اور وہ حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لقد عہد الی النبی الامی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں میرے ساتھ ایک وعدہ فرمایا کہ انہ لا یحبک الا مؤمن۔ فرمایا اے علی المرتضیٰ، آپ سے صرف مومن ہی محبت کریں گے، ولا یبغضک الا منافق۔ فرمایا اور صرف منافق لوگ جو ہیں وہ آپ سے بغض کریں گے۔ گویا مومن وہ شخص ہے جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ منافق شخص ہے۔ اور اسی بات پر میں دلیل دیتا چلوں، جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب باب علی بن ابی طالب، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 633۔ وہاں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین کنا معاشر الانصار ببغض علی بن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگوں میں سے جو منافقین تھے ان کو حضرت علی المرتضیٰ کے بغض سے ہی پہچانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی شخص آتا تو ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ خیر ان کے سامنے کرتے، اگر ان کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا تھا ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ پکے مومن ہیں، اور جو آپ کے ذکر سے جن کا چہرہ مرجھا جاتا تھا ہمیں خبر ہو جاتی تھی کہ یہ شخص منافق ہے۔